रखे मुझे वापस। ایام ماضیہ میں کوہرام برپا کرنے والوں، قیصر و کسریٰ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں، فلک شگاف نعرے تکبیر سے ایوان باطلہ کی در و دیوار کو ہلانے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم نشیوں، ہم جلی ساتھیوں، پردہ نشین خواتین امت، نونہالان قوم، صوبہ تلنگانہ کے سنی، قادری، حنفی، رضوی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کرتا ہوں رب قدیر بعطائے رسول بشیر و نذیر، بکرم غوث و خواجہ دستگیر، بفیض اعلی حضرت مفتی اعظم ہند روشن ضمیر، آپ کے جشن غوث الورا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے یو پی میں اور بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں یہاں تقریر کم ہوتی ہے، ایکشن زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ یا کوئی بہار کا ہے؟ کوئی نہیں؟ سب بہار کے ہی ہیں۔ ہاں، تو میں جب بہار جاتا ہوں، ہندوستان میں سال میں 9 مہینہ مجھے بہار، بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں گزر جاتا ہے۔ 12 میں 9 نکال دو، کتنے بچے؟ 3 مہینہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں۔ کبھی عید بقرعید تلنگانہ میں آ گیا، عید بقرعید کبھی آندھرا میں آ گیا، کبھی کرناٹک چلا گیا، پورے 9 مہینہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ۔ اور یہاں جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کا مجمع، پورا میلے کی میلہ، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، بہار میں کون سے علاقے کے ہیں آپ؟ پورنیہ۔ آپ سب پورنیہ کی ہیں؟ اچھا، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بے شمار خرچ کرتے ہیں لوگ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں مجمع کو خطاب ہو رہا ہے۔ ہزاروں، تو پڑھے لکھوں کو زیادہ نہیں بلوانا چاہیے، تو ہم نہیں بلوائیں گے، آپ کی ایجوکیشن کو ہم مکمل سلام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اسے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو ضرورت نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن میں تو اتنا گنہگار ہوں، مر جاؤں گا لیکن نیکیوں کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہے گی۔ تو اگر ضرورت سمجھیں، اگر آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہو تو بیچ بیچ میں سبحان اللہ بول لینا۔ اور نامہ اعمال نیکیوں سے اتنا بھر گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں جانے کا خطرہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ کامیاب وہی شخص ہوگا۔ کامیابی کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ اسی لب و لہجے میں تقریر کروں گا میں، پہلے والی تقریر نہیں کروں گا جو پہلے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فل ایکشن میں دیکھیے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، مجھے مکمل خیال ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسی انداز میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ نذرانہ تو نہیں کٹے گا؟ اچھا اچھا۔ تو قیامت کے میدان میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ شخص کامیاب ہوگا جس کا نامہ اعمال، نوشتہ عمل سمجھ لو سیدھے ہاتھ میں اگر مل جائے تو اس کا 75% ڈومز ڈے کا میدان کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی 75% وہ انسان، اب جو باقی رہے وہ فارمیلٹیز رہیں گی صرف۔ جیسے رشوت کی بنیاد پر اگر کسی کو نوکری دینا ہو تو فارمیلٹی کے طور پر ایک آدھ سوال پوچھے، لیکن وہاں رشوت چلے گی نہیں، وہاں تو نبی کا عشق چلے گا، نبی کا عشق چلے گا۔
اگر کالری میں نوکری لگنا ہو تو کوئلہ کھودنے کے لیے بھی رشوت دینا پڑے گی، وہاں جنت میں جانے کے لیے کوئی رشوت نہیں، مصطفیٰ کا عشق سلامت رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اگر مل گیا تو 75% ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو سمجھ لو وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن اس کی غمازی کرتا ہے، بہترین ترجمانی کرتا ہے کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح کی کچھ نرم کچھ گرم گفتگو شہر بریلی سے لے کر آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا خنجر بھی چلا دوں گا کبھی کبھی، اور مفتی اعظم کا مرہم بھی لگا دوں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خنجر ہی خنجر چلایا ہے، میرے مفتی اعظم نے اس خنجر کے زخم کیے ہوئے مرہم لگایا اور ثابت کر دیا ابا جان تم نے جو خنجر چلایا ہے وہ دشمن کے سینے میں چلایا ہے، مصطفیٰ رضا نے جو مرہم لگایا ہے عاشقوں کے زخم پہ لگایا ہے۔ بات سن رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور ٹینشن نہیں ہے، جانا تو نہیں کسی سے، چھٹی میں بیٹھے ہیں، میری ٹرین صبح 6 بجے ہے، 4 گھنٹہ لگے گا کار سے جانے میں، اور 4 گھنٹہ مائنس کر دو، باقی لمبی تقریر کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ علماء دعاؤں سے نوازیں گے نا، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے سلامت رہے، اللہ سلامت رکھے۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھو غوث اعظم کانفرنس سجائی ہے، تو یہ لنگر جو ابھی چلا ہے، لنگر، بس یہی والے سنی ہم رہ گئے ہیں۔ کون سے والے؟ اگر ہم سے پوچھو آپ کون ہو تو ہم کہتے ہیں سنی، وہ کہے گا پہچان کا لنگر اٹھاتے ہیں 11ویں کا۔ پھر پوچھے گا کون ہو؟ سنی، وہ کہے گا پہچان 12ویں کا جھنڈا اٹھاتے ہیں ہم، یہ سنی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہاں نہیں، ڈونٹ لاف، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، جھنڈا اٹھانا یہ شعار سنیت تو ہے، شعار سمبل آف دا سنیت تو ہے، لیکن جنت مل جائے یہ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کا جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہے وہ عشق نبی اور عشق نبی کے بعد اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی وہابی، دیوبندی وہابی، دیوبندی وہابی، ان کے اندر ایک چیز ہے کہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک چیز ہے ہم جھوٹا عشق زیادہ کرتے ہیں۔ اگر سچا عشق ہو جائے اور اس کے ساتھ میں عبادت ہو جائے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو سنیوں کو ٹارگیٹ کر سکے۔ جامع رضا سے فارغ کون بیٹھا ہے؟ کوئی جامع رضا سے فارغ بھی امام یہاں پہ کوئی؟ اچھا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو مسلمانوں خالی لنگر والے سنی مت بنو، میں یہی تقریر کروں گا آج، اور پھر بلاؤ گے تو ایکشن بھی دیکھو۔ ایکشن والی تقریریں بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ کی یوٹیوب پہ بہت پڑی ہیں، ایک سے ایک ایکشن ہے اس میں۔ تقریر جبہ بھی اچھا ہے، صافہ بھی اچھا ہے، ہونٹوں پہ لالی بھی ہے، گالوں پہ شادابی بھی ہے، سینے میں کشش بھی ہے، آنکھوں میں چمک بھی ہے، چہرے پہ دمک بھی ہے، دل میں عشق نبی کی مہک بھی ہے نا۔ تو وہ سب نہیں بیان کروں گا، میں صرف کام کی باتیں بیان کروں گا، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، ایک ایک جملے کو۔ میں چاہوں گا کہ بہت اچھا ماحول کریٹ آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اور مسلمانوں اب تھوڑا سا سدھرنے کی ضرورت ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں۔ سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے 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 ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کال کوٹری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدعے جافزا، اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے،
جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری 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 زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انکا لعلی خلق نظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تلنگانہ کے سنی مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکا سرور انس و جہاں خاتم پیغمبرہ والی ہر دوسرا نائب رب العلا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں لیفٹ رائٹ اسٹیٹ بیہائنڈ سب مل کر اونچی آواز سے خراج درود و سلام بشکل گلدستہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وملجانا وماوانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وملجانا وماوانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے ہیں، ان کے شیدائی ہیں، ان کے وفادار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، اور ان کے نبی پروفٹ محمد الرسول اللہ کا سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ طرف کے بولو سبحان اللہ۔ وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا، ہماری آن ہماری جان ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان۔ طرف کے بولو تلنگانہ کے سنی مسلمان سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس نے حضرت سری سختی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے جنید بغدادی کے تقدس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے معروف کرخی کی ولایت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کی پاک دامنی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے عظمت و تقدس و تہذیب و تمدن کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی ولایت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے دلی کے نظام الدین کی نظامیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کی محبت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کے تقدس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے پاک پٹن کے حضرت بابا فرید گنج شکر کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت زکریا شاہ ملتانی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابو العلا مودودی حضرت ابو العلا سہروردی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے نظام الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بریلی کے امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جس نے مجاہد ملت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حافظ ملت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے صدر الشریعہ کو دیکھ کر پڑھا ہے، وہ امام احمد رضا جس نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے، وہ امام احمد رضا جس نے میر عبد الجلیل کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بلگرام کے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے شاہ ابو الحسین احمد نوری کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جب تمام ولیوں کو پڑھ چکا ہے تو یہ علماء اہل سنت پوچھنا چاہتے ہیں، اے امام احمد رضا تم نے نظام الدین کو پڑھا ہے، تم نے فرید الدین کو پڑھا ہے، تم نے قطب الدین کو پڑھا ہے، تم نے بابا فرید گنج شکر کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے کچھوچا کے مخدوم سمنا کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الجلیل کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا بتاؤ غوث اعظم کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے لخت جگر کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، حضرت ام الخیر فاطمہ کے لاڈلے کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اے امام احمد رضا
رضا، بولو تم نے نبی کے نواسے عبد القادر جیلانی کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، امام احمد رضا بول رہا ہے، ہماری آن بول رہا ہے، ہماری جان بول رہا ہے، سنیت کی پہچان بول رہا ہے، صاحب کنز الایمان بول رہا ہے، ابن نقی علی خان بول رہا ہے، رضا علی کا پوتا بول رہا ہے، سنیت کی جان احمد رضا خان بول رہا ہے۔ میں نے سب کو پڑھا ہے، اولیاء کاملین کو پڑھا ہے، اولیاء اعظام کو پڑھا ہے، میں نے قطبوں کو پڑھا ہے، میں نے افراد کو پڑھا ہے، میں نے اوتاد کو پڑھا ہے، میں نے اغواث کو پڑھا ہے، اور میں نے عبد القادر جیلانی کو بھی پڑھا ہے، میں نے ابو صالح جنگی دوست کے لخت لیزر کو بھی پڑھا ہے، میں نے عبداللہ سومئی کے نواسے کو بھی پڑھا ہے، میں نے ام الخیر فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے، میں نے زین العابدین کے چہیتے کو بھی پڑھا ہے، میں نے امام حسنہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت حسین کے نبیرے کو بھی پڑھا ہے، میں نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے۔ اب ہم نے کہا امام احمد رضا what is difference between each other، امام احمد رضا ان میں فرق کیا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، جو ہندوستان کا راجا ہے، جو ہمارا خواجہ ہے، جو انا ساگر کو کوزے میں بھروانے والا خواجہ ہے، اس کا مقام اونچا ہے۔ جو دلی کا نظام الدین ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو کچھوچا کا شیخ اعظم ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو محریرہ کا شاہ برکت اللہ ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو شاہ ابو اللہ ہے اس کا مقام اونچا ہے۔ اب ہم نے کہا امام احمد رضا جب ان کا مقام اونچا ہے تو عبد القادر کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ سری سکتی کی آقا کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ خواجہ کے شہنشاہ کا مقام کیا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے ان سب کا مقام اونچا ہے، لیکن باری جب غوث اعظم کی آتی ہے، باری جب عبد القادر کی آتی ہے، باری جب محبوب رب داور کے بیٹے کی آتی ہے، تو بریلی کا تاجدار بولتا ہے یہ سب اونچے ہیں لیکن میرا غوث واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، یہ سب اونچے ہیں، نظام الدین اونچے ہیں، فرید الدین اونچے ہیں، قطب الدین اونچے ہیں، علاء الدین اونچے ہیں، یہ سب اونچے ہیں، ان کا سر اونچا ہے، لیکن بارگاہ غوثیت کا مقام دیکھو، رسول اعظم کے بیٹے کا مقام دیکھو، حضرت عبداللہ سومئی کے نواسے کا مقام دیکھو۔ ارے میں طلب کے اگر بول دوں، امام احمد رضا کہتے ہیں تمام نبیوں کا جو امام ہے وہ رسول اعظم ہے، اور صبح قیامت تک کے ولیوں کا جو امام ہے وہ غوث اعظم ہے۔ بولو طلب کے بولو سبحان اللہ۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سب اونچے ہیں تو میرا غوث کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں ہماری آن جان بان شان پہچان سنیت کی امام جان کہتے ہیں کہ وہ سب اونچے ہیں، لیکن میرے غوث کا مقام تو یہ ہے سر کو چھوڑو، ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، کیا درد ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، یہ شہنشاہ بغداد کا مقام ہے، یہ امام الاولیاء کا مقام ہے، یہ قطب الاقطاب کا مقام ہے، یہ فرد الافراد کا مقام ہے، یہ غوث الاخواص کا مقام ہے۔ اب اندازہ کرو جب غوث اعظم کے طلبے کا مقام یہ ہے تو میرے غوث کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے اونچے۔ اب یہاں دیوبندی کہے گا اونچوں میں نبی ہیں، وہ کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ اونچوں میں حضرت آدم بھی اونچے، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، کلیم و ذبیح و نجیح و خلیل و صفی بھی اونچے ہیں، تو تمہارے غوث کا طلبہ کیا نبیوں سے اونچا عقل کے اندھے کو کون سمجھائے؟ ارے یہاں نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے نبیوں کے برابر آدم کے برابر ابو بکر نہیں ہے، عیسیٰ کے برابر ابو بکر نہیں ہے، موسیٰ کے برابر حضرت عمر و عثمان نہیں ہے۔ جب یہ نبیوں کے برابر صحابہ نہیں ہے تو میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آگے اہل سنت والجماعت کا ترجمان بول رہا ہے، احمد رضا خان بول رہا ہے، سنیوں کی پہچان بول رہا ہے، ارے نبیوں کے برابر صحابہ نہیں اور صحابہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے زمانے کا غوث ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا قطب ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا ولی کامل ہو صحابی کے برابر نہیں، کیونکہ اب زمانے میں ولی تو بن سکتا ہے لیکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟
ان بے وقوفوں کو کون سمجھا ہے جن کی عقل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہاں بات ولیوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات قطبوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات افرادوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات ولی کامل کی ہو رہی ہے۔ جتنے اونچے 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 ولی ہیں ان سب کا سر ایک طرف، میرے غوث کا تلوہ ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کے تلوے کا۔ جب تلوے کا عالم یہ ہے تو غوث کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حوالہ ایسا دوں گا